اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے تقدیر پہ، اور تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی تقدیر کے وہ تمام نکات جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ چھٹا جو حصہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی اچھا برا ہے مستقبل میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ چھٹا پوائنٹ ہے جس 7 چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یا میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، اچھی یا بری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ یہ چھٹا جو ہمارا ایمان ہے، ایمان کا پوائنٹ ہے، یہ ہے تقدیر۔ کیا ہے تقدیر؟ لفظ تقدیر جو ہے وہ عربی سے نکلا ہے اور یہ قدر سے بنا ہے۔ تقدیر لفظ قدر سے بنا ہے، اور قدر کے کیا معنی ہیں؟ قدر کے معنی عربی میں ہے اندازہ۔ کس چیز کا اندازہ؟ کسی بھی چیز کے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ ہر چیز، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا اندازہ، یعنی کسی بھی چیز کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کا جو ہم اندازہ مقرر کرتے ہیں، یہ ہے تقدیر۔ اچھا، بہت کمپلیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ تقدیر سمجھ میں نہیں آتا کہ تقدیر کیا ہے۔ بھئی کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ چھوٹی سی مثال، ہم گھریلو ایک مثال لیتے ہیں۔ ہم ہانڈی بنا رہے ہیں، تو ہم ہانڈی کس طرح سے بنائیں گے؟ ہم ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں کہ اتنے بندوں کا کھانا تیار کرنا ہے، اتنے بندوں کے کھانے میں کتنا گوشت، کتنی سبزی، یعنی اگر ہم ایک ڈش تیار کر رہے ہیں تو اس میں جو ساری چیزیں ڈلتی ہیں وہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے وہ اندازہ جو ہم مقرر کرتے ہیں۔ گوشت اتنا ہو تو اس میں اتنی گھی ڈالنا چاہیے، اتنی نمک مرچ ہونی چاہیے، اتنا اس کو دم دینا چاہیے، اتنا اس کو بھوننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک اندازہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم وہ ہانڈی تیار کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے ہم وہ سالن یا وہ ڈش تیار کرتے ہیں، جب وہ کمپلیٹ بن جاتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں انجام بن کر، یعنی ہم نے ان ساری اندازہ کی ہوئی، مقرر کی ہوئی چیزوں کو ڈالا اور پکا لیا، تو جو ہماری مطلوب چیز تھی، جو ہم بنانا چاہتے تھے، وہ بن گئی۔ اب وہ جو بن گئی تو وہ کیا ہے؟ وہ انجام ہے نا، کہ جن چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے، پکا لیا ہے، وہ کس انجام کو پہنچی ہیں، اچھی یا بری۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، تو کائنات کے بنانے سے پہلے جو بھی ان کے ذہن میں پلاننگ تھی، جو بھی تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک اندازہ مقرر کیا کہ اگر یہ کائنات بنانی ہے تو یہ کس طرح بنانی ہے، اس میں کتنی مخلوق کو رکھنا ہے، اس مخلوق کے کیا معاملات ہوں گے، اس نے کھانا کیا ہوگا، اس نے پینا کیا ہوگا، اس نے رہنا کہاں ہوگا، موسم کس طرح کے ہوں گے، وہ کس طرح سے ایگزسٹ کرے گا، کپڑے کس طرح کے پہنے گا۔ اگر کوئی برف باری والے علاقے میں رہتا ہے، سرد علاقے میں، وہاں کی جو مطلب ان کی رہائش کے بندوبست ہیں، اسباب ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے۔ جو گرم علاقے میں رہتا ہے وہ کس طرح کے ہوں گے، جو معتدل علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آنے والے ان کے حالات کیسے ہوں گے، جب بچہ بن کے آئے گا، ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا، کیا ماں کے پیٹ میں یہ جو میں پیدا کر رہا ہوں کتنے دن رہے گا، مہینہ، 2 مہینے یا پورے 9 مہینے۔ کسی جاندار میں حمل کی جو مدت ہے وہ 12 مہینے ہے، یعنی بھینس ہے تو 12 مہینے ہے، بکری ہے تو 6 مہینے ہے، خاتون ہے، عورت انسان ہے تو 9 مہینے۔ یعنی یہ وہ اندازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پھر مقرر کیے۔ اب پوری کائنات کے لیے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، کس نے کتنی عمر پانی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کو فوت کر دینا ہے یا پیدائش کے بعد فوت کرنا ہے۔ پیدائش کے بعد فوت کرنا ہے تو کتنی عمر میں، 6 مہینے میں، سال میں، لڑکپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ جس کو جتنا دینا ہے رزق، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناپ تول لیا کہ اس کو اتنا دے گا، اس کو اتنا دے گا، اسے اتنا ملے گا، اسے اتنا ملے گا، اتنا کم، اتنا زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے ایجوکیشن لینی ہے، پڑھنا ہے، اس کو اس مقام پہ پہنچانا ہے، اسے یہ فضیلت دینی ہے، فلاں کو اتنی نعمت دینی ہے۔ انبیاء بنانے ہیں، کس میں اولو العزم انبیاء کون کون سے ہوں گے،
پھر ان میں کن کن کو کتابیں دینی ہیں، ان کی کتنی بیویاں، کن کی اولادیں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق ہر اس چیز کا اندازہ مقرر کر دیا، جو معاملات اس کو پھر پوری زندگی جو اس نے سروائیو کرنا ہے، رہنا ہے، زندہ رہنا ہے یا مدت پوری کرنی ہے، وہ اس کو اندازہ اس کا مقرر کر دیا، وہ اس کے لیے طے کر دیا کہ یہ ایسا ہوگا۔ پھر وہ ساری چیزیں، اب یہ تو ہوئے جانداروں کے معاملات، اسی طرح سالڈ چیزوں کو لے لیں، پہاڑ ہیں، انہوں نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کسی زمین میں زلزلہ آنا ہے، برفانی طوفان آنا ہے، آندھیاں آنی ہیں، بارشیں آنی ہیں، یہ سب۔ اسی طرح سمندر میں تلاطم آنا ہے، سمندر سکون سے رہنا ہے، سمندر نے کتنا پھیلاؤ کرنا ہے، اس میں کتنے جاندار ہیں، وہاں کتنی گہرائی ہے، یہ سب۔ پھر اسی طرح درخت ہیں، درخت کی جڑیں کتنی نیچے جانے والی ہیں، کتنے اس کے پتے ہوں گے، کتنے اس پہ بیج لگیں گے، کتنی اس کا بور ہوگا، کتنے پھل لگیں گے، کتنے کچے گر جائیں گے، کتنے پکے رہیں گے، اور وہ کتنے چنے جائیں گے، پھر اس سے کتنے لوگ رزق حاصل کریں گے، کیا وہ انجام تک پہنچیں گے، یا درمیان میں آندھیوں کی نظر ہو جائیں گے، یا کوئی سیلاب آئے گا تو اس کی نظر ہو جائیں گے، یا ویسے ہی کوئی کیڑا لگ جائے گا تو برباد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سب چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر اندازے مقرر کیے، اور یہ وہ اندازے ہیں جس کو ہم تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے۔ اب تقدیر جو ہے، وہ اندازے جو ہیں، وہ ہیں مستقبل سے کنسرن۔ کسی بھی چیز کو اپنے آنے والے حالات کا بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ حالات اس کے سامنے آتے ہیں، وہ اس کو فیس کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے یہ میری تقدیر کا حصہ تھا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال، ایک خاتون ہے، وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کتنے رشتے دیکھتے ہیں، لیکن کہاں ہوتا ہے رشتہ؟ انکار ہوا، انکار کبھی وہاں سے کبھی یہاں سے، ہوتے 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 وہاں ہوا جہاں نکاح لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ مستقبل، یہ ہے وہ اندازہ جو مقرر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا نکاح فلاں جگہ پہ ہوگا۔ اس سے پہلے بیسیوں کی ریجیکشن ہوئی، پھر وہاں تک پہنچے، پھر جب وہاں تک پہنچے تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے فیس کیا ہے اب، تو یہ تقدیر تھی۔ وہ جو پہلے بیسیوں دیکھے تھے وہ تقدیر نہیں تھا۔ تقدیر تک پہنچنے میں ہم نے اتنے اسباب کیے، اتنا سفر کیا، اتنی کوششیں کی، پھر ہم وہاں تک پہنچے، یہ ہے وہ تقدیر۔ ایک اور مثال لے لیں، ایک کمرہ بنانے کے لیے کوئی بھی معمار ہے یا انجینئر ہے، جب وہ کسی بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس کا لیول دیکھتے ہیں، اس کی کھدائی کرتے ہیں، بنیادوں کی گہرائی دیکھتے ہیں، اس کو کتنا مضبوط بنانا ہے، کتنا نیچے لے جانا ہے، پھر اس کی دیواریں کتنی موٹی رکھنی ہے، چھت کتنی اونچائی پہ ڈالنی ہے، پھر چھت کے اوپر جو چھت ہے وہ لنٹر کی ڈالنی ہے یا ٹیئر گارڈر کی ڈالنی ہے، اسی طرح چھت کے اوپر کیا کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ایک آرکیٹیکچر، ایک انجینئر جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کا خاکہ تیار کر لیتا ہے۔ اب یہ جو خاکہ تیار کر لیتا ہے، اس خاکے کے مطابق اس بلڈنگ کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ سارے اندازے ہوتے ہیں جو اس نے مقرر کر لیے۔ پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو وہ فیس کرتا ہے ہر چیز کو، یہ چھت اتنی بن گئی، نقشے کے مطابق یہاں یہ بھی ہو گیا، یہاں یہ بھی ہو گیا۔ جب وہ بلڈنگ تیار ہو گئی تو کیا ہوا؟ بلڈنگ تیار ہو گئی، انجام تک پہنچ گئی، اندازے جو مقرر کیے تھے اسی کے مطابق سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن اسے تیار کرنے سے پہلے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ مکمل بنے گی یا نہیں بنے گی، کیا درمیان میں اس کے مالک کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے تو کام رک جائے گا اور وہ جو دیواریں ہیں وہ بھی گر جائیں گی۔ یعنی کوئی بھی حالات فیس کرے گا تو وہ جب فیس کرتے کرتے اس کے انجام تک پہنچتے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے تقدیر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے متعلق اس کا سارا کچھ بنا دیا، اس کی موت کا وقت، اس کی موت کی جگہ، اس کی بیماری، اس کی خوشحالی، کتنا عرصہ بیمار رہے گا، کب اس کو شفا ملے گی، کہاں سے شفا ملے گی۔ دوائیاں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن کسی ڈاکٹر سے اس کو آرام آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کتنی آزمائش آنی ہے، کتنے امتحانات آنے ہیں، کن کن چیزوں سے اس نے گزرنا ہے، یہ سب جو ہے یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ اور یہ تقدیر جو ہے کس نے لکھی ہے؟ یہ تقدیر اس کائنات کو بنانے والے نے لکھی۔ کہاں لکھی؟ لوح محفوظ میں۔ کون سی لوح محفوظ؟ ایک بہت بڑی کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق کیا، اور پھر وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے جسے ہم لوح محفوظ کا نام دیتے ہیں یا ہم پکارتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کو لوح محفوظ کے نام سے ہی کہا گیا ہے۔ ایک بڑی کتاب جس کے کنارے موتیوں، سفید موتی اور یاقوت کے ہیں،
جس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، جس قلم سے اس کو لکھا گیا ہے وہ سفید نور ہے، نور کا قلم ہے، اور اس کی تحریر بھی نور سے ہے۔ خوبصورت ترین کتاب ہے جسے حفاظت کے ساتھ عرش پر دائیں جانب رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن میں کوئی 36 بار اس پر نظر دوڑاتے ہیں، اور جس کے لیے اس دن میں جو کرنا ہوتا ہے، جس چیز کا اندازہ ایک مقرر کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے معاملات پورے کرتے ہیں، ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے، 3 چیزیں اس کو بدل سکتی ہیں۔ کثرت سے دعائیں، کیونکہ تبدیل اس کو کون کرے گا؟ جس نے اس کو بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی، جس نے اندازے مقرر کیے، جس نے اس کتاب میں لکھا، وہی اس لکھے ہوئے کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پہ محفوظ ہے جہاں پر کسی چیز کی پہنچ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے کہ وہ کتاب، وہ تختی جس پر تقدیر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، یعنی خود تو نہیں لکھی، قلم کو حکم دیا اور اس نے لکھ دی، اور اس کو حفاظت کے ساتھ عرش پر دائیں جانب رکھ دیا گیا تاکہ کوئی جنات، کوئی چیز وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور وہ ہر قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے محفوظ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو دعائیں تبدیل کر سکتی ہیں، یعنی اللہ سے کثرت سے دعائیں اس کو تبدیل کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ تقدیر کو بدل دے۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر کو ایک چیز تو دعائیں بدل سکتی ہیں، دوسرا نیک اعمال، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ زندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ تو کون یہ اضافہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہر چیز، جو ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کی کتاب میں لکھ دیا ہے، یہ ہے تقدیر۔ اور تقدیر کے فیصلوں کو 2 چیزیں تبدیل کر سکتی ہیں، نیک اعمال اور کثرت سے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال اور کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ہماری تقدیر پر شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔